Opposition and the Cabinet, sister lawyers, brother lawyers, میں مختصراً 3 باتیں رول آف لا کے حوالے سے اور آج جو حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی جو کرنسی ہے افغانستان سے ہوتے ہوئے دنیا کے آخری افریقن کانٹیننٹ کے سب سے نچلی سطح کا جو ملک ہے جو 3 حصوں میں تقسیم ہے وہ بھی ہمارے 5 روپے دیں تو آپ کو ان کا ایک کرنسی نوٹ ملتا ہے. اس حالت تک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہنچانے کے لیے ایک عدل باللیل کیا گیا, نصف شب کو انصاف کرنے کے لیے عدالت کھلی, اور اس وقت میں نے دیکھا وہاں جو امیدوار تھے اقتدار کے اور بہت سارے وکلاء اور بھی موجود ہوں گے, ان سب نے کہا کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. رول آف لا کے حوالے سے سیمینار ہے. میری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ذرا غور کیجیے گا کہ کیا یہ تقدیر بدلی ہے. سپریم کورٹ سمیت سارے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے ارشد شریف, آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف, میری زندگی کو خطرہ ہے, اور اس کو ہنڈ ڈاؤن کر کے مار دیا جاتا ہے. کیا تقدیر بدلی؟ حسان چاہتا ہے بیل کرانے کے لیے اس کو جوڈیشل کمپلیکس سے اٹھا لیا جاتا ہے. کیا تقدیر بدلی؟ ایک لیڈی ڈاکٹر ملتان کی اپنے کلینک میں جاتی ہے, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. کیا تقدیر بدلی؟ پاکستان کے لوگوں کو آج ایک نئے قسم کے شہداء کو خراج تحسین پیش کر, اور جس میں حضرات بھی شامل ہیں, وہ ہے آٹے کے شہداء. آٹے کی لائنوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں. تو کیا پاکستان کی معاشی تقدیر بدلی؟ اگر نہیں بدلی تو پھر یہ جو تقسیم ہے کہ جب کوئی اور کسی موضوع پہ ایک سو موٹر نوٹس ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ برا سو موٹر نوٹس ہے, لیکن مجھے کوئی اختیار و اقتدار میں لانے کے لیے, حکومت کے سنگھاسن پہ بٹھانے کے لیے اگر کوئی سو موٹر نوٹس ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا ہے. یہ جو اچھے اور برے کی تقسیم تھی, یہ پہلے دہشت گردی میں تھی. اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کو 1979 سے لے کر 2023 تک اتنی بڑی خون کی ندیوں میں اور خون کے دریاؤں میں سے گزارا, اس کا نتیجہ درست نہیں ہوگا. خواتین و حضرات, میں دوسری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک جسٹس جواد کی ججمنٹ ہے, ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ میں سے میجورٹی ججمنٹ آئی ہے. دونوں ججمنٹ یہ کہتی ہیں, اور اس سے پہلے 1973 12 اپریل کے دن جو آئین ہم نے بنا کے اپنے اوپر لاگو کیا تھا, لکیلی آئی ایم ون آف دی کو آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن. حفیظ بھی زیادہ اس کے اصل آتھر تھے اس کانسٹیٹیوشن کے, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا. میں قوم کو اس خطرے سے, وکلا کو اس خطرے سے, میں انٹیلیجنسیا کو اس خطرے سے, میں پاکستان کے اداروں کو اس خطرے سے, اور میں جمہوریت میں دلچسپی رکھنے والے سارے عالمی اداروں, ہیومن رائٹس میں دلچسپی رکھنے والے سارے عالمی اداروں کو مخاطب کر کے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک وہ ہے جہاں 90 دن کا وعدہ کرنے کے بعد ایک آیا 90 دن والا حکمران, اس نے الٹرا کانسٹیٹیوشن رجیم کو, جو سب سے پہلا آیا اس نے 3.5 سال گزارے, دوسرا آیا اس نے 10 سال گزارے, تیسرا آیا اس نے 4 سال گزارے, چوتھا آیا اس نے 11.5 سال گزارے, پانچواں آیا اس نے پاکستان میں 9.5 سال گزارے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر وہ 9 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ 11 سال بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں 91 والا دن جو ہے, ایک دن فالتو وہ بھی قبول نہیں, 1 گھنٹہ فالتو قبول نہیں, ہمیں 1 منٹ بھی فالتو قبول نہیں. میں ان سب سے جو ہم میں سے اٹھ کے بہت بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں عرض کرنا چاہتا ہوں, ادھر واپس آنا ہوتا ہے, یہی دامن میں لیتی ہے بار ایسوسی ایشن کی ماں میں. جب بھی کسی کا عہدہ ٹوٹتا ہے, کسی کا دل ٹوٹتا ہے, کسی کا کانٹریکٹ ٹوٹتا ہے, کسی کی سیاست ٹوٹتی ہے, لوٹ کے آ جاتا ہے, گلے سے لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں
گرمی ہو، سردی ہو، رمضان ہو، شعبان ہو، دسمبر ہو، جولائی ہو، ماشاءاللہ ہو، سپر ماشاءاللہ ہو، آج کی طرح غیر اعلانیہ ماشاءاللہ ہو، پاکستان کے طول و عرض میں ایسوسی ایشن اپنے اندر جمہوری کو زندہ رکھنے کے میں سلام کرتا ہوں۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ کوئی جیت جائے گا تو جیتنے دو۔ ہر سال یہاں کوئی جیتتا ہے، ہر سال یہاں کوئی ہارتا ہے، ہر سال کوئی اوپر آ کے بیٹھتا ہے، کوئی نیچے گزارا کر۔ ہمت پیدا کرو، فیصلہ قبول کرو۔ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے، 4 جگہ لکھا ہوا ہے، پاکستان کا نظام کیا ہوگا، لوگ فیصلہ کریں گے۔ کیسے فیصلہ کریں گے؟ 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ کیسے 1 مین 1 ووٹ ڈالا جائے گا؟ الیکشن کے ذریعے ڈالا جائے گا۔ کیسے الیکشن ہوگا؟ 218(3) کہتا ہے فری ہوگا۔ کیا یہ الیکشن کمیشن فری الیکشن کرا سکتا ہے؟ دوسری بات، فیئر الیکشن ہوگا۔ کیا یہ الیکشن کمیشن فیئر کرا سکتا ہے الیکشن؟ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، خواتین و حضرات، ایک نیا ایکٹ پاس ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں 2 آپ کو بتا دوں کہ جو آرٹیکل 50 میں 3 حصے ہیں پارلیمنٹ کے، پہلا حصہ صدر، دوسرا حصہ قومی اسمبلی، تیسرا حصہ سینیٹ آف پاکستان، یہ دونوں ایوان پاس بھی کر دیں تو صدر کے سامنے 2 راستے آئینی طور پہ کھلے ہیں۔ وہ چاہیں تو ایک ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کو، وہ چاہیں تو بل واپس کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے، لیکن اس بل میں کچھ مطالبات ایسے بھی ہیں جو بار ایسوسیشن ہمیشہ ان کو اٹھاتی رہی ہے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، خدا را غور سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا بھی، میری آپ سے التجا ہے۔ جو سیکشن 7 ہے، اس نئے پروپوز ایکٹ کا جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ابھی نہیں بنے گا جب تک اس کو صدر اسینڈ نہیں کریں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے رولز نوٹ وتھ اسٹینڈنگ، کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ کے رولز، نو ججمنٹ، ہائی کورٹ 7 نام لکھا ہوا ہے، نو ججمنٹ، سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے۔ اتنی جرأت مند اور بہادر پارلیمنٹ کو میں سلام پیش کرتے ہوئے صرف ان سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، بہادروں، غازیوں، تم نے کمال کر دیا، سپریم کورٹ کے رولز بنائے، بجلی مہنگی ہے، اوگرا کے رولز بناؤ، نیپرا کے رولز بناؤ، ذرا تیل مہنگا ہے، اوگرا کے رولز بناؤ، نیپرا کے رولز بناؤ، ہمت ہے تو آرمی ایکٹ 1951 کے رولز بنا کر دکھاؤ۔ ہم کے ہر دور میں قتل ہوتے رہے، ہم کو ہر دور میں ہی تباہی ملی، ہم نے موسیٰ کی تھی تمنا مگر ہم کو فرعون کی بادشاہی ملی، گرچہ کانٹے راہوں میں بکھرے ہوئے، پاپ رہنا چلو نو کے ہر خار پر، ایک نظارہ زندگی یوں ہی سہی، رقص کرتے چلو دیکھ کی دھار پر، اس میں شامل ہے سرخی جوا خون کی، آسمانوں سے رنگے شفق چھین لو، دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف، دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف، دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف، اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو، پاکستان کے وکلا زندہ